بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حقوق العباد ڈسکس کریں گے. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ اس سینس میں بھی کہ حقوق اللہ میں رب کریم کے فضل سے بخشش ہو سکتی ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر کوتاہی، غفلت یا سستی برتی گئی تو یقیناً جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی معافی نہیں دیں گے. اور اسلام یہ واحد مذہب ہے جو حقوق العباد میں ون وے ٹریفک کی طرح نہیں چلتا، بلکہ ٹو وے میں بات کرتا ہے. جہاں اسلام نے والدین کے حقوق متعین کیے ہیں، وہاں اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں. دونوں کو اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھانے کا حکم دیا ہے. جہاں خاوند کے حقوق رکھے ہیں، وہاں بیوی کے حقوق بھی عطا کیے ہیں. اسی طرح ہمسائیگی کے حقوق، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق. یہاں تک کمال ہے اسلام کی کہ اسلام نے غیر مسلم ذمیوں کے حقوق بھی ہم پر عائد کیے ہیں. اگر وہ ہمارے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو بندہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ان کے حقوق بھی ہمیں عطا کیے. ان کی جان، مال، عزت، مذہب کی آزادی، میرٹ پر روزگار کی فراہمی ہم پر لازم عائد کی ہے. عزیز طلبہ، حقوق العباد حقوق اللہ کے بعد یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہماری معاشرتی زندگی میں ہمارے حسن سلوک کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو خوبصورت بناتی ہے. اگر معاشرتی زندگی میں یہ تمام تر ذمہ داریاں اپنے اپنے وقت پر پورا ہوتی رہیں تو معاشرہ خوشگوار ہو جاتا ہے. اگر اس میں کمی آ جائے تو یقیناً انسان بہت سارے امور میں فیل اینڈ فلاپ ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے وہ ٹیکسٹ بک میں لکھتے ہیں کہ معاشرتی زندگی میں اگر فرداً الگ الگ سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں، بنیادی حقوق ملتے رہیں، تو وہ معاشرہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیت معاشرے کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے اور ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح خوشگوار ماحول بن سکتا ہے جسے حسن معاشرت کہا جاتا ہے. آج عزیز طلبہ، ہم حسن معاشرت کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن ہم فرداً اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں غافل ہیں، جس کی وجہ سے سکون و اطمینان کا یہ پہلو ہمیں میسر نہیں. جیسا کہ وہ لکھتا ہے کہ جب کہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روش، عزیز طلبہ روش کا معنی طریقہ، کردار، یہ جو ہم اپناتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یقیناً حق مارنے کی جو روش ہے، یہ جو ہمارا کردار ہے، یہ بے چینی اور کشمکش پیدا کرتی ہے. بے چینی پریشانی کو لے آتی ہے، کشمکش آپس میں لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت،
حسد، بغض، اناد، کینہ، ان جیسے جذبات کو ابھارتی ہے اور ہم انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کا حق غصب کر لیتے ہیں، حق مار لیتے ہیں اور بنیادی ضروریات سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس سے معاشرے کا نظم بگڑتا ہے۔ نظم، معاشرہ تنظیم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ، ایک مینرز کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوتا، کیونکہ جس معاشرے کا نظم بگڑ جائے وہ بے ہنگم معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر پاتا، اس میں ہمیشہ تنزلی، پستی اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے تخریبی رجحانات، تخریبی دہشت گردی جیسے رجحانات پرورش پاتے ہیں، جس سے ہوس اور اقتدار کی لالچ، منصب و عہدہ کی منزل کو پہنچنے کے لیے ناجائز طریقے اور ایک دوسرے کی جان بھی لینی پڑے تو چند ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر ہم تخریبی رجحانات کو پروان چڑھا لیتے ہیں۔ ان تخریبی رجحانات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں، تعمیری اچھے کردار، ترقی یافتہ رویوں کو مفلوج، فالج زدہ کر دیتے ہیں، ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نتیجتاً ہمارا معاشرہ بے سکون ہو جاتا ہے اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کو اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا۔ ہمارا رحیم اور کریم رب اس حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری ہدایات عطا کی۔ اس نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے، مقرر کر کے، ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی اور ادا نہ کرنے کو اپنی ناخوشی کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں کو اسی طرح محترم اور مکرم سمجھتا ہے جس طرح وہ حقوق اللہ کو محترم اور مکرم سمجھتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ حقوق العباد جو ہمارے معاشرے کا سکون ہے، جو ہمارے معاشرے میں تعمیری کردار کا حامل ہے، جو ہمارے معاشرے کو اضطراب اور بے چینی سے بچاتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول و ضوابط عطا کیے ہیں، ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے اور اسی کے مطابق رہنا ہے۔ کل انشاءاللہ والدین کے حقوق، پھر اولاد کے حقوق ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔